السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف حوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 17 اگست ہے اور میں آفس سے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے آفس آیا ہوا ہوں۔ تو بڑی ضروری سیاسی باتیں بھی ہیں، لیکن آج جو تماشا ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کل بھی بنائی تھی اور میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اس سے چیف جسٹس جو ہے ہمارے پاکستان کے گلزار احمد صاحب سے کہ وہ ثاقب نثار کے نقش قدم پر نہ چلے اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ اگر کوئی مجبوریاں ہوں تو وہ بتا دیں، پوری قوم کو بتا دیں، لیکن نہیں جی، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور کل جو ہے میں نے اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ اس کے پیچھے فروغ نسیم جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور چونکہ یہ حکومت آئی ہی اداروں کو تباہ کرنے کے لیے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، بلدیاتی ادارے کدھر گئے بلدیاتی ادارے؟ پورا عمران خان کا 3 سال کا ٹینیور گزر گیا ہے، آتے ہی اس نے کہا جی کہ میں بلدیاتی ادارے توڑ رہا ہوں کیونکہ میں اس سے اچھے لانا چاہتا ہوں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یقین کرو، یہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو ہر چیز ہم بتائیں گے۔ تو آپ نے دیکھ لیا عمران خان نے جب قمر جاوید باجوہ صاحب کا کیا تو کتنا فوج کے ادارے کو بدنام کیا گیا، ایکسٹینشن کے حوالے سے پوری دنیا میں کس طرح کی ویڈیو چلی، سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بلدیاتی ادارے بحال نہیں نہ ہوئے۔ اسی طرح سارے اداروں پہ ایک ایک کر کے عمران خان حملہ کر رہے، ایک ایک کر کے۔ پولیس کے جتنے آئی جی ادھر تبدیل ہوئے، اتنے آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ سمجھ لو ہر مہینے ایک آئی جی تبدیل ہو رہا ہے، اور حالات آپ دیکھ لیں، کتنے جرائم، یہ وہ ساری چیزیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اب بات کریں جی موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، کوئی خدا کا خوف کرو، تم خدا کا خوف کرو کہ جو پاکستان بار کونسل تمہیں کیا کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تمہیں کیا کہہ رہی ہے، تمہیں سارے ادارے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے اوپر عمل کیے جا رہے ہو۔ ایک اللیگل غلط کام آپ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے۔ آپ کو جب بار کونسلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایڈہاک جج چیف جسٹس کو نہ لیں، ایک تو ادھر سے آپ ایڈہاک جج کو ان کو ہٹا کے تو سندھ کی جو چیف جسٹس ہی ہے وہ کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، سندھ کا چیف جسٹس کسی اور من پسند بندے کو حکومت بنوانا چاہتی ہے، اس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ پھر ایک جو جونیئر جج ہے جو 5ویں نمبر پہ ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ریگولر جج بنا رہے ہیں، اور جو چیف جسٹس ہے اس کو آپ ایڈہاک بنا رہے ہیں، عارضی بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور آج کیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر 2-3 ویڈیو میں پہلے بنا جو آج کیا ہوا ہے۔ کل صدر پاکستان علوی صاحب نے یہ نوٹس جاری کیا، نوٹیفیکیشن فروغ نسیم کے حکم پر یہ کیا۔ حکم فروغ نسیم کا ہی چل رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایم کا حکم چل رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں سب سے اہم ذمہ داری عمران خان نے ایم کو دی ہوئی ہے، جو بقول عمران خان کے پاکستان کے سب سے بڑے غدار طبقہ یہی ہے۔ لیکن سر اس کے لیے غدار یا ڈاکو سب سے بڑا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے عمران خان کے لیے۔ وہ پتہ نہیں ویسے ہی کہہ دیتا ہے، اس کو ان چیزوں کا شاید مطلب ہی نہ آتا ہو۔ سب سے بڑا ڈاکو سپیکر ہے قوم صوبائی اسمبلی کا، اور سب سے بڑے جو چور ہیں وہ وزیر قانون ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ عارف علوی صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آج 10 بجے سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے اور ایڈہاک جج کے طور پہ، سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ حلف لیں گے۔ انہوں نے وہ نہیں کیا، اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج کے طور پہ نہیں جانا۔ کیوں جائیں سر؟ وہ کیوں جائیں؟ سارے ادارے بار کونسلیں یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب غلط کام کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کو ریگولر جج چاہیے تو آپ ان کو ریگولر لے لیں۔ ایک ریگولر جج کو آپ عارضی بنا رہے ہیں، جو ان کو آپ رکھ سکتے تھے، جو 5ویں نمبر پہ ہیں ان کو رکھ سکتے تھے ایڈہاک کے طور پہ۔ اصلی جج جو سندھ ہائی کورٹ کے علی احمد شیخ صاحب ہیں،
وہ چیف جسٹس ہیں، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس کا کام کرنے دیں. وہاں پہ چونکہ انہوں نے اپنے مطلب نکالنے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے کام نہیں کر رہا ہے، وہ وقار سیٹھ کی طرح ڈٹا ہوا ہے. شوکت عزیز صدیقی کا حال آپ اس کا کرنے لگے ہیں. یہ آج کیا تماشا ہوا ہے کہ جناب پورا حال بک ہوا ہے، میڈیا آیا ہے، سارا کچھ ہوا ہے کہ ابھی جی حلف ہوا ہے، تو وہ حلف اٹھانے والا آیا ہی نہیں. اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے اڈاک کا حلف نہیں اٹھایا. اور آپ چاہ بھی یہی رہے تھے چیف جسٹس صاحب، آپ یہی چاہ رہے تھے. اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے سندھ ہائی کورٹ کا آج ہی آپ یہ کریں گے جو پلاننگ ہے آپ کی، جو میں نے کل کہا تھا کہ نیت صاف ہو تو الٹے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، جو نیت صاف نہ ہو تو سیدھے کام بھی الٹے نظر آتے ہیں. چونکہ آپ لوگوں کی نیت پہ بار کونسلیں شک کر رہی ہیں. آپ کو پاکستان بار کونسل نے کہا جی کہ ہم آپ کو الوداعیہ بھی نہیں دیں گے جب آپ ریٹائر ہوں گے. آپ ضد میں آ کے اور حکومتی پریشر میں شاید یا ضد میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو جب آپ ان کو حلف انہوں نے آج نہیں اٹھایا تو آپ نے ان کو اسی بہانے سے فارغ کر دینا کہ جاؤ بھائی تم ریٹائر ہو، ختم، اور وہ گھر چلا جائے گا شوکت عزیز صدیقی کی طرح، اور وہاں آپ اپنا کوئی من پسند بندہ چیف جسٹس بنا دیں گے. اور جو 5واں بندہ ادھر میرٹ پہ جو 5ویں نمبر پہ تھا اس کو آپ نے سپریم کورٹ کا جج بنا دیا ہے. تو سارے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ کو ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ یہ نہ کریں. ہم بھی آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. تو آج جناب وہ حال سجا کا سجا رہا اور وہاں پہ کوئی حلف نہیں ہوا، اور یہ ایک نیا بحران پیدا ہو گیا ہے. یہ نیا بحران پیدا ہو گیا ہے. تو ہم نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آپ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں، اور درمیانہ راستہ یہی تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ ریگولر جج بنا دیں. وہ بھی آپ خطرہ نہیں لینا چاہتے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ مخصوص ججوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. علی احمد کرد نے کہا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں صرف 4 جج کام کر رہے ہیں، باقی نوکریاں پوری کر رہے ہیں. یہ علی احمد کرد نے کہا ہے. تو یہ جناب اس وقت ہم عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بحران پیدا ہو گیا ہے ہائی کورٹ میں، حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، ٹینشن ہو گئی ہے. آج ہم وکیل ہڑتال پہ ہیں. آپ دیکھیں میں نے کوئی کوٹ نہیں پہنا ہوا، ٹائی نہیں لگائی ہوئی، آج ہم ہڑتال پہ ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سارا پورے سندھ میں ہڑتال ہے، پورے پاکستان میں ہڑتال ہے. اور آج مزید اس کے اوپر جو ہے نا مزید کارروائی ہوگی، جو وہ شام کو پاکستان بار کونسل ایک نیا اعلامیہ جاری کرے گی کہ آگے ہم نے کیا ہمارا لائحہ عمل ہے. کیا ہم نے اشارہ دستور کے اوپر نکلنا ہے، ہم نے مال روڈ پہ نکلنا ہے، ہم نے سندھ ہائی کورٹ کو بچانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. سندھ ہائی کورٹ زیادہ کرائسس کا شکار ہے، اور مجموعی طور پہ پورا پاکستان اس وقت عدلیہ جو ہے وہ بحران کا شکار ہو گئی ہے. جو عدلیہ کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ فروغ نسیم جس کو ہم وکیلوں کا قاتل کہتے تھے ایم کیو ایم کو، اس کو عمران خان نے خود بھی کہا تھا کہ یہ وکیلوں کے قاتل ہیں. عمران خان کی تقریریں موجود ہیں، اور یہ غدار ہے. اس کو عمران خان نے ہمارے سر پہ وزیر قانون بنا کے بٹھا دیا ہے، اور اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. ابھی عدالتوں میں چونکہ چھٹیاں بھی چل رہی ہیں تو چھٹیوں کے بعد بھی یہ مزید حالات خراب ہوں گے، اور جو سائلین ہیں وہ بیچارے پریشان ہوں گے، جو پہلے ہی اپنے کیسوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جو کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں انصاف یہاں پہ نزدیکی فوری انصاف نہیں مل رہا اور نہیں مل رہا. اب اس کی یہ ہم اس کو بار بار جو ہے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے منت کر رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس گلزار کے چیف جسٹس ثاقب نثار کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اور بار کونسلوں کی مشاورت سے، ٹھیک ہے، مشاورت سے یہ قدم کریں اور ایسا اچھا درمیانی کو راستہ نکالیں. ورنہ دوستو حالات خراب ہو چکے ہیں. اس وقت عدلیہ
شدید بحرانی کیفیت میں آ گئی ہے، شدید بحرانی کیفیت میں آ گئی ہے۔